السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ہم بیان کر رہے ہیں، اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا، اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر جو ہے نا مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج ہم آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکے۔ آپ ان کے درمیان سے گزرتے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ معجزہ ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اور ان کے ساتھ نا ان کے گھر ہی سے پچھلے دروازے سے، عقبی دروازہ، پچھلے دروازے سے نا گھر سے نکلے ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ یہ کہ ایک عام راستہ شمال کی طرف، یعنی کہ مکے سے مدینہ کی طرف شمال کا راستہ بہت آسان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بالکل الٹ جنوب کی طرف سفر کیا۔ گویا یوں سمجھ لے مدینہ کی طرف سے اور دور ہو گئے، جنوب کی طرف۔ اور یہ ایسا تھا کہ استعمال نہیں ہوتا تھا وہ راستہ، اور بڑا جو ہے نا پر مشقت بھی تھا، لیکن کفار کو ادھر کی سوچ نہیں آ سکتی تھی۔ کافروں نے یہی سوچنا تھا کہ یہ راستہ ہے اور آپ مدینہ ہی کی طرف گئے ہیں، تو واقعی انہوں نے ادھر ہی زیادہ تر لوگ جو ہے نا آپ کی تلاش میں دوڑائے ہیں۔ تو یہ بڑی حکمت ہوتی ہے۔ ایک مجاہد تھا انگریزوں کے دور میں، تو وہ فرار ہوا، تو انگریز ان کو تلاش کر رہے تھے، تو اس نے نا ان کے مرکز، یعنی کہ یوں سمجھے پولیس اسٹیشن، تھانہ، ان کے سامنے ہی نا گھر لے کر نا کرائے پر رہنا شروع کر دی، اور وہ روز چپکے سے دیکھتا تو ہنستا۔ وہ سارے جو ہے نا انگریز اس مجاہد کو دائیں بائیں پورا شہر کنگال رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے جو ہے نا تھانے کے سامنے ہی مجاہد نے گھر بنا رکھا ہے۔ یہ حکمت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا جنوب کا راستہ اختیار کیا۔ پھر بیت اللہ کی طرف دیکھ کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ جب آپ سوک حزورہ، یہ بازار ہے، ادھر تک پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے نا اس کی طرف حسرت بڑی نگاہ ڈالی اور الوداعی نگاہ ڈالی، اور نہایت افسوس سے فرمایا کہ اللہ کی قسم، بے شک اللہ کی زمین میں تو سب سے اچھی زمین ہے، اور اللہ کی زمین میں اللہ کو بھی تو ہی سب سے زیادہ پسند ہے، اور اگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ سے مکہ افضل ہے۔ ہمارے ہاں چلتا ہے نا زیادہ تر مدینہ مدینہ مدینہ، تو مدینہ افضل نہیں، اس سے زیادہ افضل مکہ ہے، کیونکہ اس میں بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، اور پھر ادھر طواف ہوتا ہے جو کہیں بھی نہیں ہوتا، حج ہوتا ہے جو کہیں نہیں ہوتا، تو بلکہ ایک نیکی کا بدلہ جو ہے نا 1,00,000 گنا ملتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں ایک نماز پڑھنا، مسجد نبوی، تو فرمایا کہ تمام مساجد میں 1000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے، 1000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے میری مسجد میں، ہاں لیکن فرمایا سوائے بیت اللہ کے۔ اور ایک روایت آ رہی ہے سنن ابن ماجہ میں، اور اس کو صحیح بھی کہہ رہے ہیں 1406، کہ بیت اللہ یا مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا دوسری مساجد میں 1,00,000 نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مدینہ میں مسجد نبوی ہے نا، تو اس میں 1000 اور ادھر 1,00,000۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے وقت دعا بھی فرمائی ہے، دعا بہت لمبی ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا بیت اللہ کی جدائی کے بعد اور غار ثور کی طرف جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے سے نکلے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بڑا دکھ تھا، ظاہر وطن ہوتا ہے بیت اللہ، تو انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں نے پڑھا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور افسوس کا اظہار کیا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ پھر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور کی طرف جو ہے نا بڑھنا شروع کیا، جو کہ مکے سے نا کہتے ہیں 3 میل کے فاصلے پر ہے غار ثور، جو ہجرت کی رات جہاں پر آپ نے جو ہے قیام فرمایا۔ راستے میں نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے ہو جاتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ ابو بکر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول جہاں سے مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے نا تو میں اس جانب ہو جاتا ہوں تاکہ آپ خطرے سے محفوظ رہیں۔ پھر نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے، بہرحال روایت کی ذمہ داری نہیں میں اٹھاتا کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نا آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور غار ثور کی چوٹی پر واقع غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، جب ان کا دور خلافت ہے تو انہیں معلوم ہوا کہ کچھ لوگ مجھے یعنی کہ حضرت عمر کو ابو بکر سے بھی افضل کہہ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ابو بکر کی ایک رات عمر کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ حضرت ابو بکر کی ایک رات عمر کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ فرمایا کہ وہ غار ثور والی رات جب کہ حضرت نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے تھے۔ پھر یہ غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے تو ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے جاتا ہوں اندر۔ پھر آپ ابو بکر اندر گئے، طریقی در طریقی یعنی کہ طریقی کے اوپر طریقی تھی، رات کا اندھیرا، غار کا اندھیرا۔ پھر کسی طرح نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں صفائی کی اور کہتے کہ یہ سوراخ نظر آیا تو اس سوراخ کو نا کپڑے سے اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر اس کو بند کیا حتیٰ کہ چادر ختم ہو گئی، تو ایک سوراخ باقی رہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اس کو اپنی ایری سے رکھ دی ادھر کہ کوئی جانور ہو تو باہر نہ نکلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا آپ اندر آ جائے،
تو یہ نا اتنا ہوتا ہے نا گھبراہٹ پریشانی والا کہ پیچھے تعاقب کر رہے ہیں کافر، تو پھر آپ کو اطمینان محسوس ہوا، تھکن تھی تو آپ سو گئے۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند آ گئی۔ یہاں پر نا کہتے ہیں کہ سانپ تھا، اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈس لیا، تو انہوں نے اپنی ایڑی کو نہیں ہلایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ جو ہے وہ کھل جائے۔ لیکن یہ نا واقعہ سارا ضعیف ہے، کمزور ہے۔ بڑا بیان کرتے ہیں کہ جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر آنکھوں سے آنسو ٹپکے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر پڑے، تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے سانپ نے ڈنس لیا، تو آپ نے اپنا لاب دہن ادھر لگایا۔ یاد رکھیے یہ سارا واقعہ کمزور ہے۔ دوسری چیزیں ٹھیک ہے، غار ثور میں جانا، ساری باتیں تو، لیکن یہ بات کہ سانپ نے ان کو ڈنس لیا، یہ بات ضعیف ہے، اور اس کا راوی ہے سلیمان، فرات بن سلمان یا سلیمان، ضعیف راوی۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا بات مجھے تو ٹھیک نہیں لگتی، اور کیونکہ روایت ہی ضعیف ہے۔ تو پھر دوسری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نا ابو بکر کا پورا گھرانہ آپ کی خدمت میں مصروف تھا۔ کیسے؟ ایک صحابی ہے عامر بن فہیرہ، یہ غلام تھے، اسلام قبول کیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزاد کروا دیا پیسے دے کر، کیونکہ ان کا مالک ان پر ظلم کرتا تھا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بکریاں چرایا کرتا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا ان کو رکھا ہوا تھا اجرت پر، تو ان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ جب شام ہو نا تو بکریاں چراتے چراتے نا ادھر آ جائے، تاکہ ہم جو دودھ پینا ہو دودھ سے اپنی بھوک اور پیاس جو ہے نا مٹا لیں۔ تو جو ہے نا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہنچ جاتے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ان کا دودھ جو ہے نا وہ پیتے، بکریوں کا، ابو بکر بھی پیتے۔ پھر صبح ہونے سے پہلے نا یہ اپنی بکریوں کو ہانک کر مکہ لے آتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور سیدہ اسما جو ہیں وہ روزانہ رات کو کھانا پکا کر غار میں لے آتی تھی، ان کی بیٹی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ اور اس طرح کتنے دن رہے غار ثور میں؟ 3 دن یا 3 راتیں کہہ لیں، 3 راتیں غار ثور میں رہے ابو بکر بھی اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی۔ اب ادھر کیا ہوا؟ وہ صبح ہوئی تو قریش نے دیکھا کہ بستر پر تو حضرت علی ہے، حواس باختہ ہو گئے، چہروں پر ہوائیاں اڑنا شروع ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کی سازش قتل کرنے کی ناکام ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے مکہ میں نا کہرام برپا تھا، گھر گھر میں توبہ نعوذ باللہ، کفار افسوس کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر سے نکل گئے۔ کسی نے کہا ابو بکر کا بھی پتہ کرو، دیکھیں کیا ہوتا ہے نا ایسے۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ کیا تو یہ نا ابو جہل گیا ہے حضرت ابو بکر کے گھر میں، جا کر کہنے لگا، دروازہ کھٹکھٹایا تو سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ نا گھر سے باہر نکلی، تو کفار پوچھنے لگے اے ابو بکر کی بیٹی تمہارا والد کہاں ہے؟ تو سیدہ بولی کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ اس جواب پر ابو جہل کو سخت غصہ آیا، اس خبیث نے نا اسما کے چہرے پر تھپڑ مارا، اور ان کی جو ہے نا کانوں کی بالی گر گئی۔ تو ایسا گھٹیا آدمی تھا یہ ابو جہل لعنتی۔
تو ایک اور واقعہ بھی ہوا کہ ابو قحافہ، یہ نا حضرت ابو بکر کے والد ہیں، بعد میں ایمان لے تھے فتح مکہ کے موقع پر، اس وقت کافر ہی تھے۔ تو کہنے لگے کہ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ میرے والد نا جاتے جاتے ساری قیمتی پونجی پیسے لے گئے تھے گھر سے، کوئی پیسہ نہیں چھوڑا تھا تاکہ راستے میں کوئی کام آئے۔ یہ 5 یا 6 ہزار درہم تھے، 5 یا 6 ہزار درہم۔ تو ان کے جانے کے بعد ان کے والد نے کہا کہ اے ابو، بیٹی، ابو قحافہ نے کہا، یا دادا کہہ لیں، اسما کے تو دادا لگے نا ابو قحافہ، ابو بکر کے جو والد ہیں۔ تو دادے نے کہا بیٹی میں سمجھتا ہوں ابو بکر ہمیں نا دگنی دوہری مصیبت میں مبتلا کر گئے، ایک تو اپنی ساری نقدی ساتھ لے گئے ہیں اور خود بھی چلے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں نہیں دادا جان، وہ کافی مال چھوڑ کر گئے، یہ نا تھوڑا سا نبینا ہو چکے تھے ابو قحافہ۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے کچھ پتھر کے ٹکڑے اٹھائے، اس جگہ رکھ دیے جہاں میرے والد اپنا روپیہ پیسہ رکھتے تھے، پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا ذرا اس مال کو ہاتھ لگائیے، نبینا تھے، بصارت تو تھی نہیں، دیکھنے کے لائق نہیں تھے۔ تو بوڑھے دادا نے مال ٹٹولا کا واقعی یہ معاملہ تو اسی طرح ہے، مجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ ان کو اطمینان دلایا۔ تو یہ ابو بکر نے اچھا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ تمہارے لیے کافی انتظام جو ہے وہ کر گیا ہے۔ تو بہرحال سب کچھ ساتھ لے کے تھے۔ اب غار ثور میں نا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کئی قدرتیں ظاہر ہوئی ہیں، کہ بعض نے کہا کہ جو ہے نا وہ درخت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ غار کے قریب آ کر اگ گیا، تو مکڑی کو حکم دیا اس نے غار کے منہ پر جالا بن دیا، جنگلی کبوتروں کے ایک جوڑے کو حکم دیا وہ غار کے دہانے پر بیٹھ گئے۔ تو یہ جو ہے نا مسلح مشرکین آتے آتے نا غار ثور تک بھی پہنچ گئے، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ الفاظ ہیں کہ وہ بات کر رہے تھے کافر تو ہم سن رہے تھے، اگر وہ نیچے ایسے کر کے دیکھ لیتے تو انہوں نے ہمیں دیکھ لینا تھا، ایسا معاملہ بھی آیا گھبراہٹ والا۔ لیکن یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد تو آئی ہے، لیکن یہ روایات پھر میں کہوں گا ضعیف ہی ہیں۔ یہ جو ہے نا جالا بننے والی روایت، مکڑی نے جالا بن دیا اور جنگلی کبوتروں کے جو ہے نا وہ انہوں نے انڈے دے دیے، یہ آ رہا ہے سب، لیکن یہ نا ضعیف ہے۔ الطبقات لابن سعد میں تو اصل دفاع اگر ہے نا، اصل میں قرآن مجید نے کہا کہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، سورہ توبہ آیت نمبر 40، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر نازل کیے اس وقت جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ اصل میں اللہ کی مدد تھی، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی تھیں۔ باقی یہ جو روایات ہیں جس میں آ رہا ہے کہ غار کے منہ پر جالا بن دیا، جنگلی کبوتروں کے ایک جوڑے کو حکم دیا تو وہ غار کے دانے پر بیٹھ گئے اور کبوتروں کو دیکھا تو پلٹ گئے، تو یہ ساری باتیں جو ہے نا ضعیف ہیں۔ تو ایک نے نا پھر اس پر تبصرہ بھی کیا، کافر نے دیکھا نا کہ مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے اسی میں، وہ کہتا ہے یہ تو اتنا ہے، اگر یہ غار میں جاتے تو جالا تو ٹوٹ جانا تھا، جالا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اندر نہیں ہیں۔ غار کے ثور میں پورا کا پورا جیسے دروازہ نہیں ہوتا، اسی طرح جال وہ انہوں نے نا بن دیا، لیکن بہرحال مکڑی کا جالے والی روایت ضعیف ہے۔ پھر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا نا
کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہیں، تو فرمایا کہ ابو بکر ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، یعنی کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ سورہ نا توبہ آیت نمبر 40 میں ہے، فرمایا اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے، سورہ توبہ ہے نا آخری صورت ہے، تو تحقیق اللہ نے اس وقت بھی اس کی مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا اور وہ دو میں دوسرا تھا، دو میں یعنی کہ دو تھے، دو میں دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے۔ جب وہ نبی اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اب نا تھوڑا سا ہم فقہ جعفر یا شیعوں کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے نا ان آیات کو توبہ نعوذ باللہ کچھ اور ہی معنی پہنائے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو تو ساتھ لے کر گئے تھے نبی علیہ السلام، تو توبہ نعوذ باللہ ثم توبہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں ابو بکر منافق تھے رضی اللہ تعالی، بھی کیسے پتہ چلے گا، وہ اس لیے ان کو ساتھ لے جانا ہی منافقت کی دلیل ہے۔ کیسی بات ہے، دیکھیں شیطان کسی کو ورگلاتا ہے نا، وہ ایسے ہی ورگلاتا ہے، بھی ساتھ لے جانا ابو بکر کو منافقت کی دلیل کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں ان کو ڈر تھا کہ یہ کافروں کو بتا نہ دے، تو اس لیے ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ ہم کہتے ہیں کہ لصاحبہ کا ہے کہ ساتھی، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا وَإِذْ فرمایا کہ اِذْ ہما فی الغار اِذْ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے نبی علیہ السلام اپنے ساتھی کو لا تحزن غم نہ کر، ان اللہ معنا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اب کہتے صاحب تو کافر کو بھی کہتے، دیکھیے دلیل کیا دی، کہتے یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، تو صاحب وہ کافر ہی تھے نا جو حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے، ہاں جی یہ بات کی۔ پھر کہا قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، یہ سورہ کہف میں ہے 37 نمبر آیت میں۔ اس کے مومن ساتھی نے اس سے کہا جبکہ وہ اسے جواب دے رہا تھا کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کہا لا تحزن، سوال یہ کرتے ہیں غم نہ کر، تو یہ ابو بکر کو منع کیا جا رہا ہے نا کہ ابو بکر غم نہ کر، تو کہتے ہیں یہ نیکی تھی یا گناہ تھا؟ کہتے ہیں نیکی تو ہو نہیں سکتی کیونکہ نیکی سے اللہ تعالیٰ تو منع نہیں نہ کرے گا، تو دوسرا ہے گناہ، تو یہ غم معصیت تھا، تو توبہ نعوذ باللہ ابو بکر کا گنہگار ہونا ثابت ہوتا ہے۔ فضیلت تو دور کی بات ہے، دیکھیں کتنی دور کی بات لائے۔ اب ہم ان کی باطل تویلات کا جو ہے نا ایسا جواب دیتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ان کی باطل تویلات ہیں۔ پہلی بات، اچھا جی کہتے ہیں ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جانا منافقت کی دلیل ہے، یہی کہا نا۔ سوال تو پھر یہ ہے کہ یہ تو ہجرت پوشیدہ رکھنی تھی،
کشیدہ رکھنی تھی نا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالی جب نبی علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت ملی تو اس کی خبر ابو بکر کو کس نے دی؟ نبی علیہ السلام نہیں دی. تو توبہ نعوذ باللہ اگر نبی علیہ السلام کو ان سے خطرہ ہوتا یا کہ راز آؤٹ کر دیں گے تو ہجرت سے پہلے ان کو بتا دیا کہ ہم نے جانا ہے تو وہ پہلے سب کو بتا دیتے. ابھی ساتھ تو نہیں گئے. میں بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ یعنی کہ جب ہجرت کا حکم آیا تو اس کے 1-2 دن تیاری کر کے گئے ہوں گے. تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایسی بات تھی تو ان کو کئی مواقع تھے بتانے کے. ہجرت ساتھ جانے سے پہلے بتا دیتے. دوسری بات کہ حضرت علی کو بھی پتہ تھا کہ نہیں کہ ابو بکر ساتھ ہیں کہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کا کس نے بتایا؟ نبی علیہ السلام. تو حضرت علی کو پتہ تھا نا کہ ابو بکر ساتھ ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرہ تھا حضرت علی کو ابو بکر سے. یہی ان کے اپنا تو بڑا مانگتے ہیں نا حضرت علی کو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں کو کیوں نہیں بتا دیا کہ ابو بکر بھی ساتھ ہیں؟ پھر حضرت ابو بکر اکیلے ہی نہیں تھے ادھر. ہاں جی، ان کا پورا کنبہ خاندان نبی علیہ السلام کی خدمت میں مشغول تھا. عامر بن فہیرہ کے بارے میں نے کہا کہ وہ جو ہے نا دن رات آپ کو دودھ پہنچاتے بکریوں کا. اسما رات کے اندھیرے میں آپ کو جو کھانا پہنچاتی. پھر اسی طرح یہ سارا گھرانہ آپ کی خدمت میں مشغول ہے. تو کس طرح کہا جا سکتا ہے توبہ نعوذ باللہ کہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا ان کو ڈر کی وجہ سے ساتھ لیا تھا. اور ثانی اثنین قرآن کی اب آیتوں کی طرف دیکھ لیں. سورہ توبہ آیت نمبر 40 2 میں سے دوسرا. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نا ادھر بڑا پیاری بات کی ہے. فرمایا ثانی اثنین 2 یعنی کہ 1 میں سے دوسرا یا 2 میں سے دوسرا. تو کہتے ہیں یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے حق بات ارشاد فرمائی ہے. کیوں؟ پہلے ایمان لائے نبی علیہ السلام، مردوں میں دوسرے حضرت ابو بکر. اگر پہلا قدم نبی علیہ السلام کا غار ثور میں ہے تو دوسرا قدم ابو بکر کا ہے. جنگ بدر میں اگر نبی علیہ السلام کا پہلا قدم اترا ہے دوسرا ابو بکر کا. احد میں ہر وقت ساتھ رہے ہیں. اور دوسرے اور واقعی آپ کے وفات کے بعد دوسرے ہی آپ ہی ہیں جو خلیفہ ہوئے ہیں. ویسے تو پہلے ہیں لیکن آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے دوسرے ہیں. پھر قرآن نے کیسا کہا کہ کسی کو دھوکا از ہما فی الغار. ہما تسنیہ کا صیغہ ہے. یعنی کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ 2 تھے. وہ کون تھا دوسرا؟ یہ اب اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر عمر دونوں کا نبی علیہ السلام کا اور ان کا ذکر خیر فرما رہے ہیں. از ہما فی الغار اس لیے نا یار غار کہتے ہیں. اور یہ قیامت تک کے لیے یہ بات مشہور ہوگی. پتہ ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غار یار. اور آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں موقع کی مناسبت. یہ مہینہ ہی حضرت ابو بکر کی جو ہے نا وفات کا ہے. جمادی الثانی چل رہا ہے نا. ہاں جمادی الثانی. تو یہ جو ہے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا ہے. بہرحال یہ ضرب المثل بن چکا ہے. لصاحبہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے. لصاحبہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے کہ اس لیے بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن نے صحابی کا ہے. تو جو آپ کو صحابی نہیں مانے گا وہ قرآن مجید کا انکار کرے گا. یعنی کہ قرآن مجید کا جو ہے نا انکار لازم آئے گا. صاحب ہی کا ہے.
اور پھر مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات لفظ ایک ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، کسی کے لیے اچھا استعمال ہوتا ہے، کسی کے لیے برا استعمال ہوتا ہے. تو صاحب میں یہ ساتھی، لیکن کن کا ساتھی؟ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی. قرآن کہہ رہا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، کن کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. پھر دیکھیے نا، لفظ ایک اور شخصیت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. اب نفس ہے، نفس اللہ کی ذات کے لیے بھی قرآن مجید میں نفس کے الفاظ آئے ہیں اور ہمارے لیے بھی آئے ہیں، تو معنی تو الگ الگ ہوگا. اگر ہم مان بھی لے کہ صاحب کوئی کافر کو بھی کہتے ہیں، کافر کے ساتھی کو، لیکن ادھر صاحبی ہی ہے، آپ کا ساتھی. تو پھر اس کے بعد نا دیکھیے نا، عبادت کرنا بڑی اچھی چیز ہے. اگر وہ اللہ کی ہو تو اس کے لیے بھی لفظ عبادت بولتے ہیں، اور اگر کافروں کی ہو تو ادھر بھی کیا لفظ بولتے ہیں؟ بتوں کی عبادت ہی کرتے تھے، لفظ تو عبادت ہی بولیں گے. لیکن کوئی اگر اللہ کی عبادت کرے لفظ عبادت تو وہ اچھی چیز ہے، اور اگر یہی عبادت کا لفظ بتوں کے لیے بولا جائے تو یہی عبادت شرک ہے، کفر ہے. لفظ ایک ہے عبادت. بلکہ اور آگے چلے جائیں، مکر کا لفظ ہے، اللہ کے لیے بھی آ رہا ہے، کافروں کے لیے بھی آ رہا ہے. اللہ کے لیے جب مکر کے الفاظ بولتے ہیں تو خیر الماکرین، اور کافروں کے لیے وہ بری چیز ہے، خفیہ تدبیر. تو مطلب یہ کہ صاحب نہیں دیکھا جائے گا، جس کا وہ ساتھی ہے اس کو دیکھا جائے گا. پھر فرمایا لا تحزن. ہاں جی، اب وہ کہتے جی نیکی تھی کہ یا گناہ تھا؟ یہی کہا نا، تو گناہ تھا تو روکا ہے بھی. اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 41 میں، یا ایھا الرسول لا یحزنک، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم نہ کیجیے. تو توبہ نعوذ باللہ، آپ کوئی معصیت پر تھے، گناہ پر تھے کہ اللہ نے آپ کو روکا ہے. پھر ان اللہ معنا، اصل بات یہ ہے، لو جی یہ ایسی بات ہے کہ اس کو آپ نے سمجھ لیا نا تو یہ شیعوں کا، رافضیوں کا آپ پر توبہ نعوذ باللہ، آپ ان کی باطل طویل کو سمجھ لیں گے. ادھر الفاظ ہیں ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نا یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ابو بکر کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو کیا توبہ نعوذ باللہ منافقوں کے ساتھ اللہ ہو سکتے ہیں؟ کیا اگر اوپر سے کلمہ پڑھا تھا تو ابو بکر کے ساتھ معنا ہو سکتا ہے؟ الفاظ ہے ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا. یہ میں نے تکرار اس لیے کیا تاکہ جو سنے ویڈیو اس کو ذرا جھٹکا لگے، کرنٹ والا ہے. جو شیعہ ذرا کہتے ہیں یہ بات کرو بشرمو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ابو بکر کے ساتھ تھی جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ؟ تو وہ غلط تھی. اور پھر بھائیو میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی، لیکن اصل اللہ کی مدد یہ ہے کہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. تو آج ہم نے اس کا بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.